بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربی کا درد بھرا قصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص ربی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں سے تھی، آپ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص کی خالہ تھی، ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقدہ ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعث کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی کل صاحبزادیاں ایمان لے آئیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ منجملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر بہت آبدیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربی کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر سوار کر لیا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہو گئے۔ آپ کی صاحبزادی کا اعلیٰ الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاک المعلوم ہوا۔ چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طوا میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلے جاؤ اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کر لیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے تھے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا۔ پیارے دوستو، خوف کی وجہ سے حمل ساکت ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھالی اور یہ کہا کہ جو شخص بھی اونٹ کے قریب جائے گا، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جائے گا، تیروں سے اس کا جسم چھنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ واپس مکہ چلے گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کو ایک انصار کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا حج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ وطن یا حج پہنچتے اور ادھر سے کنانہ بن ربی آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ مع اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچے۔ صاحبزادی آپ کے پاس رہنے لگی اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں سے چبوترے سے آواز دی
اے لوگوں میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے لوگوں کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلب علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ اے بیٹی اس کا اکرام کرنا، مگر بیٹی خلوت نہ کرنے پائے، کیوں نہ کہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا۔ پیارے دوستو، غرض یہ کہ تمام کا تمام مال تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کو پورا ادا کر دیا۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو ضرور لائک کریں، لائف سر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی اچھی سی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔